وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 28ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تجوید میں ہم لحن کا بیان پڑھ رہے تھے، لحن جلی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم لحن خفی شروع کریں گے، تو آئیں چلتے ہیں، پڑھتے ہیں آج کی تجوید کا سبق۔ لحن کا بیان ہمارا چل رہا تھا، لحن جلی ہم نے مکمل کر لیا، آج ہم پڑھیں گے لحن خفی۔ معزز ناظرین، میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ لحن جلی کا ارتکاب 4 جگہوں پہ ہوتا ہے، اور لحن جلی سے مراد وہ غلطی ہے، وہ لحن ہے جو معنی کو تبدیل کر دے۔ لحن خفی ایسی غلطی ہے جو چھوٹی ہو اور جس سے معنی نہ تبدیل ہو، حرف کی اپنی خوبصورتی جو ہے وہ متاثر ہو۔ تو غنہ و اخفاء کا خیال نہ کرنا، غنہ و اخفاء کا خیال نہ کرنا، مد و قصر کا خیال نہ کرنا، تفخیم و ترقیق کا خیال نہ کرنا۔ مثال کے طور پر ہم نے غنہ کرنا تھا نون مشدد پہ، اس کو پڑھنا تھا ان اللہ، بغیر غنہ کے اگر پڑھ گئے ان اللہ کہہ دیا تو حاضرین معنی نہیں بدلیں گے، نون ہی رہے گا، لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہو جائے گی۔ اسی طرح اخفا نون ساکن پہ ہوتا ہے ان کنتم، لیکن ہم نے ان کنتم کہہ دیا اور نون پہ نہ رکے، اخفا نہ کیا، تو نون ہی رہے گا، حرف نہیں بدلے گا، معنی نہیں بدلے گا، لیکن حروف کی خوبصورتی متاثر ہوگی۔ اسی طرح ہم نے کسی حرف کو تھوڑا زیادہ کھینچنا تھا، کم کھینچ دیا، کم کھینچنا تھا، زیادہ کھینچ دیا، تو حرف تو وہی رہتا ہے، اس معنی نہیں بدلتے، لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تفخیم پر کر کے پڑھنا، ترقیق باریک کر کے پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن، را مفتوح ہو تو مفخم پڑھی جاتی ہے، یعنی موٹی پڑھی جاتی ہے، اس کو باریک پڑھ دیں۔ الرحمن تو را ہی رہے گی، لیکن اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اسی طرح کہیں باریک پڑھنا تھی تو اس کو پر کر کے پڑھ دیا۔ تو یہ معزز ناظرین تفخیم و ترقیق کے بیان ہے۔ ہم نے آج کے سبق میں یہ چیز پڑھنے کی کوشش کی کہ لحن خفی ایسی غلطی ہے جس میں معنی نہیں بدلتا، حروف کی خوبصورتی اور حسن متاثر ہوتا ہے۔ لحن خفی کا ارتکاب 3 جگہوں پہ ہوتا ہے، غنہ و اخفاء کا خیال نہ کرنا، مد و کسر کا خیال نہ کرنا، اور تفخیم و ترقیق کا خیال نہ کرنا۔ آئیے ناظرین اب اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب چلتے ہیں، جس کا نام ہے حصۃ الترجمہ۔ جی ناظرین، آج کے ترجمے کا سبق مختصر ہے، اس کو پہلے تجوید کے ساتھ اس کا تلفظ صحیح کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ناظرین دیکھیں قاف حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھنا ہے، دال ساکن آئی ہے، اس پہ قلقلہ کرنا ہے، یہ واو مدہ، یہ الف المدیہ الصغیرہ، اور را کا ما قبل مفتوح ہے، خود ساکن ہے را، یہاں را کو مفخم یعنی پر کر کے پڑھیں گے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس میں واو مدہ ہے، نون ساکن پہ اظہار ہو گیا، اور الف مدہ، پھر اس کے بعد یا لین، اور میم ساکن، شئتم کی میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے، لہٰذا اظہار شفوی۔
رغدا وادخلوا الباب۔ ناظرین یہاں پہ دیکھیں واو کے اوپر شد ہے اور واو حروف ادغام میں سے ہے۔ ما قبل ہم نے دیکھا تو نون تنوین تھی، یہ ادغام بالغنہ ہو گیا۔ اس کے بعد دال ساکن، دال پہ کلکلا ہم نے کیا، الف مدہ ہے۔ سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم، یہاں دیکھیے یہاں پھر ادغام بالغنہ ہے، واو مدہ پھر واو مدہ پھر یہاں پہ ادغام بالغنہ ہے اور را ساکن ما قبل مکسور ہے، اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ پھر میم ساکن پہ اظہار شفوی ہوا، خطایاکم وسنزید المحسنین۔ ناظرین طا حروف مستعلیہ میں سے الف المدیہ صغیرہ پھر الف المدیہ صغیرہ پھر اظہار شفوی اور یا مدہ ہے، پھر یہ یا مدہ ہے۔ اب آئیے معزز ناظرین آج کے اس سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور اذ اور اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، قلنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے کہا۔ ادخلو فعل امر ہے، آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم فعل امر پڑھیں گے، جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، تم سب داخل ہو جاؤ، تم سب داخل ہو جاؤ۔ ہذہ اس میں اشارہ ہے قریب کا، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، معنی ہے اس قریۃ بستی میں۔ یہ ہذہ مؤنث کا صیغہ اس وجہ سے آیا کہ قریۃ جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فا کا معنی ہے پس، کلو پھر فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا، تم سب کھاؤ۔ من کا ترجمہ ہے سے، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا مرجع القریہ، اس سے یعنی اس بستی میں سے کھاؤ، حیث جہاں سے، شئتم فعل ماضی ہے، آپ دیکھ لیں شروع میں کوئی بھی علامت مضارع نہیں ہے، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، تم چاہو، جہاں سے تم چاہو وہاں سے تم کھا سکتے ہو، راغدن جی بر کے۔ وادخلو واو کا معنی اور ادخلو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب داخل ہو جاؤ۔ البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن حالت بیان کی جا رہی ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے، واو کا معنی اور ہے۔ قولو پھر فعل امر جمع مذکر حاضر کا، تم سب کہو، تم سب کہو اور سب کہنا، حطۃ معاف فرما دے، حطۃ کہنا معاف فرما دے۔ ناظرین نغفر فعل امر جمع متکلم کا صیغہ، ہم بخش دیں گے، مغفرت فرما دیں گے، ہم معاف فرما دیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ لکم لام زبر لا لیے کے لیے واسطے، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی تمہارے لیے، یعنی ہم تمہیں معاف فرما دیں گے۔ خطا یا جمع ہے خطا کی، لغزشیں یا خطائیں، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی تمہاری، پھر ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف فرما دیں گے۔ واو اور جو بخشش مانگتا ہے، سنزید نزیدو فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم زیادہ کر دیں گے، ہم زیادہ کرتے ہیں یا کریں گے تو ہم زیادہ کر دیں گے۔ ان قریب سین لگ گیا، ناظرین ہم نے یہ پڑھا ہے سین سوف لا لام مفتوح، یہ فعل مضارع پہ داخل ہو کے اس میں منوی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ سین فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے ان قریب ہم زیادہ کر دیں گے۔ المحسنین یا نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، ہم سب کے لیے زیادہ کر دیں گے، کن سب کے لیے؟ محسن احسان کرنے والوں کے لیے ہم اپنی نعمتیں اور بڑھا دیں گے۔ تو یہ آج کا ناظرین ہمارا ترجمہ کا سبق تھا۔ آئیے اس کو ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے قواعد کی جانب جائیں گے۔ آج قواعد میں چونکہ ہم نے فعل امر پڑھنا ہے، با محاورہ ترجمہ میں کرنا چاہوں گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا ہم بخشش چاہتے ہیں، ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے،
اور نیکوکاروں کو مزید نوازیں گے۔ ناظرین، یہ بامحاورہ ترجمہ تھا، اب آئیے اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میدان طیہ میں تھے، ان پر من و سلوہ نازل ہو رہا تھا، کھاتے کھاتے مسلسل اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا اب ان چیزوں پر ہمیں صبر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قریبی بستی بیت المقدس اس کا نام، یا وہ بستی کا نام اریحہ تھا، ان دونوں میں سے کوئی ایک بستی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو 6 لاکھ آدمی تھے سارے میدان طیہ میں ہی مر گئے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا بھی وصال یہیں پہ ہوا، اور یہ جو صرف 20 لوگ بچ گئے تھے ان 6 لاکھ میں سے، جنہوں نے بعد میں سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں اس شہر کو فتح کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب میری نعمتوں سے منہ موڑتے ہوئے اگر تمہیں اور چیزیں چاہیے کھانے کے لیے تو تمہیں وہ شہر سے ملیں گی، تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور سنو جب تمہیں فتح ملے اور فتح کی غرض سے جب تم اس شہر میں داخل ہو فاتحانہ انداز میں، تو عاجزی انکساری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور دروازے کے ذریعے سے داخل ہونا ہے، شہر کی دیواریں نہیں پھلانگنی۔ حاضرین مکرم، جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے فتح و کامرانی کی بات کی تو وہاں ساتھ ہی فتح و کامرانی عطا کرتے ہوئے تکبر سے منع کیا ہے۔ خود آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ نصر میں فرمایا، سورہ فتح میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، جب آپ دیکھیں کہ آپ کو نصرت مدد مل گئی اور آپ کے دین میں لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، تو فسبح بحمد ربک، اب اپنے رب کی خوب تسبیح بھی کریں، واستغفرہ، اور اس سے استغفار بھی کریں۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ جن کو کہا گیا تھا کہ تم نے حطۃ کہنا ہے اور دروازے سے داخل ہونا ہے اور سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا بدبختی کی، اور اللہ رب العزت کے اس کلام کو جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور حطۃ کہتے رہو کہ مولا بخش دے بخش دے بخش دے، انہوں نے اللہ رب العزت کے اس قول کو کیسے بدل ڈالا وہ اگلے سبق میں آ رہا ہے۔ معزز ناظرین، وہ وہاں چل کے اس کی تفسیر ہم کریں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ قواعد میں ناظرین آج ہم فعل امر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھ لیں کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے، فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فعل مضارع کے تمام صیغوں پر حروف جوازم کا عمل جاری کر دیں، یعنی 5 مرفوع صیغوں کو جزم دیں، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیں، 2 نون ضمیری کو رہنے دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 8 صیغوں کے شروع میں لام امر لگائیں۔ یہ چیزیں ابھی ہم پریکٹیکل بھی انشاءاللہ کرتے ہیں، میں پہلے آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ وہ 8 صیغے کون سے ہیں؟ 6 صیغے غائب کے اور 2 ہیں متکلم کے، اور اگلے جو صیغے ہیں مخاطب کے صیغے، مخاطب کے 6 صیغے بنیں گے حمزہ وصلی یا بغیر حمزہ وصلی کے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ فعل مضارع کے تمام حروف پر حروف جوازم کا عمل جاری کر دیں۔ نمبر 2 یہ ہے لام امر فعل مضارع کے
8 سیغوں کے شروع میں لگتا ہے 6 سیغے غائب کے، 2 آخر والے متکلم کے، اور درمیان کے جو 6 سیغے ہوتے ہیں حاضر کے وہ آتے ہیں حمزہ وصلی یا بغیر حمزہ وصلی کے، ان کا بیان ہم الگ سے پڑھیں گے۔ اب آئیے چلتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور پوری گردان لکھ کے فعل امر بنانے کی کوشش کرتے ہیں فعل مضارع سے۔ تین مذکر اور 3 مؤنث کے غائب کے، اس کے بھی فعل امر کے بھی 14 سیغے ہوتے ہیں، اسی طرح 3 مذکر 3 مؤنث کے حاضر کے اور 2 سیغے ہوتے ہیں متکلم کے۔ گردان ہم مکمل کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ یضربو، یضربانی، یضربونا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے، تو ہم مضارع پہلے بنا لیتے ہیں، اس کے بعد اس سے کیسے فعل امر بنے گا وہ ہم پھر کریں گے۔ تضربو، تضربانی، یضربنا۔ تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو۔ جی ناظرین، پہلا کام تو یہ ہم نے لکھا تھا کہ فعل مضارع کے تمام سیغوں پر حروف جوازم کا عمل جاری کر دیتے ہیں۔ وہ حروف جوازم کا عمل کیا تھا کہ 5 مرفوع سیغوں کو جزم دینی ہے۔ یہ پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا ان کو جزم دیں۔ اس کے بعد 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرایا جاتا ہے۔ ایک یہ نون گیا، یہ تدریبی ہو گیا۔ ایک نون یہ ہے، 3، 4، 5، 6۔ جمع مذکر کا نون گرتا ہے تو 7 الف آ جاتا ہے، اور یہ 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی ہم نے گرا دیا۔ یہ 2 نون باقی رہیں گے۔ اب پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 8 سیغے جو میں نے عرض کیا تھا ان کے شروع میں لام امر لگا دینا ہے۔ 6 اوپر والے غائب کے اور 2 آخری متکلم کے، یہ لام زیر لی میں نے لگا دیا، لام امر۔ یضرب کا معنی تھا وہ مارتا ہے یا مارے گا، لیضرب کا معنی ہو جائے گا اسے چاہیے کہ وہ مارے، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ ماریں، ان سب کو چاہیے کہ وہ ماریں، اس مؤنث کو چاہیے کہ وہ مارے، ان 2 مؤنثوں کو اور ان سب خواتین کو۔ تو لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا۔ اس کے بعد آخری 2 سیغے بھی لام امر کے ساتھ آتے ہیں، لیضرب، لنضرب۔ مجھے چاہیے کہ میں ماروں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ماریں۔ تو حاضرین یہ ضرب مصدر سے ہے، آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ جتنی گردانیں ہو رہی ہیں ضرب مصدر سے ہی ہیں اور بار بار مارنے کی بات ہو رہی ہے۔ حاضرین یہ ایک پرانا مروجہ طریقہ کار ہے کہ ضرب فعل سے عام طور پہ گردان یاد کروائی جاتی ہے اور زیادہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو ناظرین آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ بار بار مارنے کی بات ہوتی ہے، ضرب کے علاوہ کسی مصدر سے گردان کیوں نہیں کرواتے؟ تو یہ ایک بزرگوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ انہوں نے اس مصدر کو لیا، اس مصدر کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ درمیان والے 6 سیغے بچ گئے، تضرب، تضربا، تضربو، تضربی، تضربا، تضربنا۔ حاضرین یہ جو حاضر کے 6 سیغے ہوتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ حمزہ وصلی یا بغیر حمزہ وصلی کے بنتے ہیں، وہ ایسے: نمبر 1 یہ حاضر کے سیغوں کو بنانے، حاضر کے سیغوں سے امر بنانا۔ نمبر 1 علامت مضارع گرا دیں گے،
آپ دیکھیے یہ تا علامت مضارع تھی، یہ ہم نے گرا دی، بہت آسان ہے، اگر آپ تھوڑی توجہ سے اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فوری یاد ہو جائے گا۔ علامت مضارع گرائی ہے۔ اب آپ دیکھیے ناظرین کہ علامت مضارع گرانے کے بعد یہ جو ضاد یا کوئی بھی حرف آیا وہ اگر تو ہو ساکن، جیسے یہ ساکن ہے اور ساکن پڑھا نہیں جاتا، علامت مضارع کا مابعد اگر ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لاتے ہیں۔ یہ حمزہ لے کے آئے سب کے شروع میں، ہم کہیں بھی ضاد پڑھا نہیں جا رہا، لہٰذا شروع میں حمزہ لائے، اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ وصل کہتے ہیں ملانے کے لیے، جو پڑھنے کے لیے ہمیں کام آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسری چیز کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس پر زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے، اس کو ادری پڑھنا ہے، ادری پڑھنا ہے یا ادری پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اس سلسلے میں یہ ہے کہ عین کلمہ دیکھیں، درمیان والے کلمے کی حرکت دیکھیں، اگر تو درمیان میں ہے زیر یا زبر تو حمزہ وصلی کے نیچے زیر آئے گی، اور اگر درمیان میں پیش ہے تو حمزہ وصلی کے نیچے پیش آئے گی۔ حمزہ وصلی پر زبر نہیں آتی، فتحہ نہیں آتی، صرف اور صرف کسرہ آتی ہے اور ضمہ آتی ہے۔ اگر عین کلمہ درمیان والا کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو پیچھے کسرہ آئے گی، اور اگر درمیان والا کلمہ مدموم ہو، پیش والا ہو، تو پیچھے پیش آئے گی۔ اب یہ ہر جگہ درمیان والا کلمہ مکسور العین ہے، لہٰذا شروع میں کسرہ آئے گی، تو ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، ادربا، ادربنا، یہ ہماری گردان مکمل ہو گئی۔ اب ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں، تجلیسو۔ تجلیسو کا معنی ہے وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ اب میں نے امر بنانا ہے کہ تو بیٹھ، تو سب سے پہلے علامت مضارع گرا دیں گے، آخری حرف کو ساکن کیا۔ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، شروع میں حمزہ وصلی لے کے آئیں، درمیان والے کلمے کی حرکت دیکھیں، زیر ہے، پیچھے زیر دے دیں، اجلس۔ اسی طرح ہے تفتحو۔ تفتحو سب سے پہلے آخری حرف کو ساکن کریں، علامت مضارع گرائیں، اور اس علامت مضارع گرانے کے بعد دیکھیں یہ حرف مابعد ساکن ہے، لہٰذا شروع میں حمزہ وصلی لے کے آئے۔ درمیان والے کلمے کی حرکت کو دیکھا تو وہ زبر تھی، لہٰذا پیچھے زیر دے دی۔ زبر اور زیر ہو درمیان والے کلمے پر تو پیچھے حمزہ وصلی کے نیچے کسرہ آتی ہے، زیر آتی ہے، اور اگر عین کلمہ مدموم ہو تو حمزہ وصلی بھی مدموم ہوگا۔ مثال کے طور پر ہے تکتبو، تو لکھتا ہے یا لکھے گا، اس کا ہم نے کرنا ہے، امر بنانا ہے کہ تو لکھ، تو اس کو علامت مضارع گئی، آخری حرف کو ساکن کیا۔ اب کاف ساکن ہے، پڑھا نہیں جا رہا، حمزہ وصلی لے کے آئے۔ اب عین کلمے کی حرکت دیکھی، ضمہ تھی تو شروع میں بھی ضمہ آ گئی، ہو گیا اکتب۔ تو معزز ناظرین، یہ آج ہم نے بہت اہم سبق جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی، فعل مضارع سے کیسے فعل امر بنتا ہے۔ ہم نے کہا کہ فعل امر کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم کے۔ 14 کے 14 صیغوں پر حروف جوازم کا عمل جاری کریں، 5 مرفوع صیغوں کو جزم دیں، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیں، 2 نون نسوہ کو قائم رہنے دیں۔ اس کے بعد 6 غائب کے اور 2 اینڈ والے متکلم کے، ان کے شروع میں لام امر لگا دیں، اور درمیان والے جو 6 صیغے ہیں مخاطب کے، ان کو ایسا کریں کہ شروع سے علامت مضارع گرائیں۔ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد کا حرف جو ہے وہ ہوا ساکن تو شروع میں حمزہ وصلی لے کے آئیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حمزہ وصلی کا اعراب کیا ہوگا، فتحہ، کسرہ یا ضمہ؟ تو وہ اگلے صیغے کے عین کلمہ دیکھ لیں، عین کلمہ اگر مفتوح یا مکسور ہوا تو حمزہ وصلی مکسور ہوگا، اور اگر عین کلمہ جو ہے وہ مدموم ہوا تو حمزہ وصلی بھی مدموم ہوگا۔ ایک چیز رہ گئی، وہ یہ کہ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد کا حرف جو ہے وہ ساکن نہ ہو تو کیا پھر بھی حمزہ وصلی لے کے آئیں گے؟ نہیں، پھر حمزہ وصلی کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر بغیر حمزہ وصلی کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک مثال ہم یہاں پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ تہبو ہے ہدیہ کرنا، ہبہ کرنا، ربی حبلی، تہبو، تو تہبو سے امر بنانا تھا، آخری حرف کو ہم نے ساکن کیا، شروع سے علامت مضارع گرا دی۔ حاضرین یہاں توجہ کریں، علامت مضارع کا مابعد جو ہے وہ متحرک ہے، وہ پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں شروع میں حمزہ وصلی لانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ وصلی تو ہم تب لے کے آ رہے تھے کہ جب ہمیں اگلا حرف علامت مضارع کا مابعد وہ ساکن مل رہا تھا۔
اب علامت مضارع کا ما بعد ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، لہٰذا یہاں اب ہمیں حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی گرامر آج کی ختم ہوئی، قواعد ختم ہوئے۔ تو آئیے ناظرین آج کی دعا پڑھتے ہیں، اور آج کی دعا میں جو بڑی اہم دعا جا رہی ہے وہ ہے بخار اگر کسی کو ہو گیا ہو تو بخار کے لیے، اس کے اترنے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آج ہم سیکھیں گے۔ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ اس کو اعراب لگانے کے بعد اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ اس کا ترجمہ ناظرین یہ ہے، خدائے بزرگ و برتر کے نام کے ساتھ، خدائے بزرگ و برتر کے نام کے ساتھ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر اچھلنے والی رگ کی بدی سے اور آگ کی گرمی کے نقصان سے۔ جی ناظرین، آج کی یہ دعا بخار کے اترنے کی دعا آج ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے تجوید میں لحن کا بیان مکمل کیا، لحن خفی ہم نے کہا 3 جگہوں پہ اس کا ارتکاب ہے، غنہ و اخفا کا خیال نہ کرنا، مد و کسر کا خیال نہ کرنا، تفخیم و ترقیق کا خیال نہ کرنا۔ گرامر میں بہت اہم چیز ہم نے پڑھی، فعل امر کو مکمل طور پہ ہم نے سیکھا، وہ اس طرح کہ اس کے 14 صیغے ہم نے کہا کہ پہلے 6 اور آخری 2 8 صیغوں میں لام امر لے کے آئیں گے، اور 14 کے 14 صیغوں پر پہلے حروف جوازم کا عمل جاری کریں گے۔ درمیان والے جو 6 حاضر کے صیغے ہوتے ہیں مخاطب کے، ان میں علامت مضارع گرانے کا ما بعد اگر ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لائیں۔ حمزہ وصلی کا اعراب عین کلمے کی حرکت کے مطابق ہوگا، اگر عین کلمہ فتحہ یا کسرہ ہے تو حمزہ وصلی کے نیچے کسرہ ہوگی، اور اگر عین کلمہ مدموم ہے تو حمزہ وصلی بھی مدموم ہوگا، اور اگر علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہے تو پھر ہمیں حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں آج بخار اترنے کی دعا ہم نے پڑھی ہے، وہ ہے بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ حاضرین مکرم، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا 28واں لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ